معزز سامعین السلام علیکم۔ پیش خدمت ہے انوار علیگی کا مشہور ناول بچھو، جسے میں آپ سب کے سامنے پیش کر رہی ہوں شیطان کی چیلی کے نام سے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر کے میری حوصلہ افزائی کیجیے تاکہ میں اسی طرح اچھی اچھی کہانیاں آپ کے پیش خدمت کر سکوں۔ ساحل کو چمکتے سیاہ پتھر میں ایک شبیہ سی لہراتی نظر آئی تھی، اور یہ صورت اس لال آنکھوں اور لمبی زبان والی خبیث عورت کی تھی جو اسے بچپن میں نظر آتی تھی۔ یہ شکل بس ایک لمحے کو نظر آئی تھی، اب نہ اس کے جسم میں سنسناہٹ تھی اور انگوٹھی میں وہ خبیث صورت۔ کیسی ہے؟ ورشا نے اسے پرشوق نگاہوں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ بہت اچھی، بہت پیاری، ساحل نے رسماً تعریف کی۔ اب اسے اتارنا مت ورنہ نقصان اٹھاؤ گے۔ ممی نے کہا ہے کہ اس انگوٹھی کو ایک بار پہننے کے بعد اتارا نہیں کرتے۔ ایک تو پتھر کا اثر ظاہر ہو جائے گا، دوسرے فائدے کے بجائے نقصان شروع ہو جائے گا۔ ورشا نے اسے خوفزدہ کیا۔ چلو ٹھیک ہے، نہیں اتاروں گا، ایسی اچھی انگوٹھی کو اتارنے کی کیا ضرورت ہے؟ ساحل نے کہا۔ آؤ اب چلیں۔ ان 10 دنوں میں بس یہی ایک ملاقات تھی۔ ورشا نے چاہا بھی تھا کہ وہ اگلی ملاقات کا وقت اور جگہ طے کر لے، لیکن ساحل عمر نے اسے صاف بتا دیا تھا کہ وہ ایک پینٹنگ پر کام کر رہا ہے، اب اسے ختم کیے بغیر نہیں ملے گا۔ ورشا کو یہ بات بری لگی تھی، وہ اس کی بجائے پینٹنگ کو اہمیت دے رہا تھا، لیکن ورشا نے اس کی بات کا اظہار نہ کیا۔ وہ جس مشن پر تھی وہاں صبر و تحمل کی ضرورت تھی۔ جس رات تہکال کی تصویر مکمل ہوئی، اس کے دوسرے دن ورشا کا فون آیا۔ ہاں رانجھن؟ جی ہیرینی، واہ آ گئے لائن پر؟ ورشا زور سے ہنسی۔ کیا کروں، تم رانجھن کہنا نہیں چھوڑتی، اب میں تمہیں ہیر نہ کہوں تو کیا کہوں؟ مجھے رانجھن کہنا اچھا لگتا ہے، لیکن تمہارے منہ سے ہیرینی کہنا اچھا نہیں لگا۔ جب تم ورشا کہتے ہو تو مجھے یوں لگتا ہے جیسے چاروں طرف بارش ہونے لگی ہو، پیار کی بارش۔ ورشا بولی۔ اچھا نہیں کہوں گا آپ کو ہیر، میرا قصور معاف کر دیں۔ وہ درخواست گزار ہوا۔ قصور اتنی آسانی سے معاف نہیں ہو سکتا، اس نے ادا دکھائی۔ پھر کس طرح ہوگا؟ اس نے پوچھا۔ آج ہم سے ملو۔ جواب ملا۔ بولو کہاں، میں راضی ہوں۔ اس نے جیسے ہتھیار ڈال دیے۔ تمہارے گھر آ جاؤں؟ ورشا نے بڑے پیارے لہجے میں پوچھا۔ زہی نصیب۔ پتہ سمجھاؤ۔ ساحل نے اسے اچھی طرح سے پتہ سمجھا دیا۔ وہ شام کو وقت مقررہ پر اس کے گھر کے دروازے پر پہنچ گئی۔ ساحل کو تھوڑی سی حیرت بھی ہوئی۔ وہ توقع کر رہا تھا کہ ورشا کم از کم 1 گھنٹہ لیٹ پہنچے گی۔ ایک تو نئی جگہ پہنچنا تھا، پھر ادائے بے نیازی بھی دکھانا تھی۔ ساحل نے گیٹ کھولا تو ورشا اپنی گاڑی دیوار کے سائے میں پارک کر چکی تھی اور اب عین گیٹ کے سامنے کھڑی تھی۔ سرخ ساڑی اور کالا بلاؤز، گورا بدن، وہ قیامت تو تھی ہی، لیکن آج یوں محسوس ہوتا تھا جیسے قیامت اس پر ٹوٹ پڑی ہو۔ اسے دیکھ کر ساحل کا سانس ایک لمحے کو رک گیا۔ وہ مسکرائی۔ سرخ دبیز ہونٹوں کے درمیان آبدار موتی چمکے۔ اس نے اپنی ساڑی کے ٹھیک پلو کو مزید ٹھیک کیا، نتیجے میں وہ اس کے شانے سے ڈھلک گیا۔ اس کا مرمری بازو اریا ہو گیا۔ اس نے بغیر آستین کا اور گہرے گلے کا چھوٹا سا بلاؤز پہنا ہوا تھا۔ پلو ٹھیک کر کے اس نے اپنی کالی چمکتی آنکھوں سے ساحل کو دیکھا اور اپنا حسین ہاتھ پیشانی تک لے جا کر آداب کیا۔ وہ اس کی اس ادا پر مر مٹا۔ آئیے تشریف لائیے، ساحل نے گیٹ کی ایک طرف ہوتے ہوئے کہا۔ میں لیٹ تو نہیں ہوئی نا؟ وہ اپنی نازک کمر لچکاتی گیٹ میں داخل ہوئی۔ میرا خیال ہے کہ تم اس دنیا کی پہلی لڑکی ہو جو اپنے دوست سے ملنے ٹھیک وقت پر پہنچ گئی، ساحل نے ہنس کر کہا اور پلٹ کر گیٹ بند کر دیا۔ شکر ہے تم نے دوست تو کہا۔ ورشا نے اسے تیکھی نظروں سے دیکھا اور ساتھ ساتھ چلتی ہوئی بولی۔ آج دوست ہوں تو کل وہ بن جاؤں گی۔ وہ کیا؟ ساحل نے پوچھا۔ ابھی کیا بتاؤں، جب بن جاؤں گی تو بتاؤں گی۔ کتنا وقت لگے گا وہ بننے میں؟ ساحل نے ہنس کر پوچھا۔ کبھی تو ایک لمحہ لگتا ہے اور کبھی صدیاں لگ جاتی ہیں۔ بات کچھ آگے بڑھتی لیکن گھر کے دروازے پر اماں کھڑی تھیں۔ وہ انہیں دیکھ کر چپ ہو گئے۔ ورشا نے انہیں بہت احترام سے سلام کیا۔ ساحل نے اپنی اماں کے بارے میں اسے تفصیل بتا چکا تھا۔ اماں نے بڑی تنقیدی نظر سے ورشا کو سر سے پیر تک دیکھا، پھر ایک دم آگے بڑھی، سلام کے جواب میں اسے دعائیں دیں اور ماشاء اللہ کہہ کر اس کا ہاتھ تھام لیا اور اسے اندر لے کر چلی۔ اماں کا چہرہ اس وقت دیکھنے والا تھا۔ خوشی ان کے چہرے سے پھوٹی پڑ رہی تھی۔ انہیں یوں محسوس ہو رہا تھا
کہ جیسے وہ عمر کی دلہن لے کر اس گھر میں داخل ہوئی ہو۔ اماں کا یہ سلوک دیکھ کر ورشا کچھ سمٹی اور لجائی سی ان کے ساتھ چلنے لگی۔ ساحل مسکرا کر کبھی اماں کو اور کبھی ورشا کو دیکھ رہا تھا۔ ساحل کے گھر میں کوئی اجنبی مہمان آتا ہی نہ تھا۔ اگر کوئی تکلف والا بندہ آ بھی جاتا تو اسے ڈرائنگ روم میں بٹھایا جاتا، کوئی جاننے والا آتا تو ساحل اسے لاؤنج میں لے آتا۔ مسعود اور ناصر پر کوئی پابندی نہ تھی، ان کے لیے گھر کا ہر گوشہ نشست گاہ تھا، جہاں چاہے بیٹھتے۔ اماں ورشا کو سیدھی لاؤنج میں لے آئی تھیں۔ ساحل ابھی ورشا کو بیٹھنے کا اشارہ کرنا ہی چاہتا تھا کہ اماں فوراً بول اٹھی، ارے یہاں کہاں بیٹھو گے؟ ساحل کا کمرہ وہ سامنے ہے، وہاں چلو۔ اور پھر اماں ورشا کا ہاتھ تھامے بڑے اطمینان سے ساحل کے بیڈ روم میں داخل ہو گئی اور پھر جلدی سے باہر نکلتے ہوئے بولی، تم یہاں بیٹھو، میں کچھ کھانے پینے کا بندوبست کرتی ہوں۔ اماں کے جانے کے بعد بے اختیار دونوں کی نظریں ملی اور وہ دونوں ہی کچھ سوچ کر بے اختیار مسکرا اٹھے۔ یہیں بیٹھیں گی یا باہر چلیں گی؟ ساحل نے پوچھا۔ یہ کون ہے؟ یکایک ورشا کی آواز تبدیل ہو گئی۔ کون؟ ساحل کو فوراً ہی معلوم ہو گیا کہ وہ کیا پوچھ رہی ہے۔ وہ ریشا ملوک کی تصویر پر نظریں گاڑے ہوئے تھی۔ اس کے ابرو کمان بن چکے تھے اور آنکھوں میں تیر اتر آئے تھے۔ پینٹنگ ہے، ساحل نے سادگی سے جواب دیا۔ کس کی ہے؟ ورشا کے لہجے میں پریشانی شامل تھی۔ یہ تو مجھے خود بھی معلوم نہیں، ساحل نے سادگی سے کہا۔ خیالی ہے؟ اس نے خیال ظاہر کیا۔ ہاں، ایک طرح سے خیالی ہی سمجھو، کئی تصویروں کو دیکھ کر بنائی ہے، ساحل نے وضاحت کی۔ اوہ! ورشا نے ایک گہرا اور ٹھنڈا سانس لیا۔ اس کے چہرے پر جو چند لمحوں پہلے شک کا سانپ لہرایا تھا وہ اب غائب ہو چکا تھا۔ ورشا ہنس کر بولی، کہاں بیٹھوں؟ پورا کمرہ تمہارے لیے نگاہیں منتظر بنا ہوا ہے، جہاں چاہے بیٹھو۔ تب وہ دھم سے بیڈ پر بیٹھ گئی اور مسکرا کر بولی، میرے پاس آؤ۔ ساحل نے دیوار سے لگی ایک کرسی اٹھائی اور بیڈ کے نزدیک کر کے اس پر بیٹھ گیا۔ کل یہ پینٹنگ مکمل کی ہے تم نے؟ ورشا کی نظریں اس تصویر پر گڑی تھیں۔ نہیں، یہ پینٹنگ تو میں نے کافی پہلے بنائی تھی، کل والی پینٹنگ میرے اسٹوڈیو میں ہے۔ ویسے اس پینٹنگ کی بڑی عجیب کہانی ہے، اس کی پیشانی پر ٹیکا دیکھ رہی ہو؟ یہاں پہلے میں نے ایک بچھو بنایا تھا۔ بچھو؟ ورشا ذرا سنبھل کر بیٹھ گئی، لیکن نظریں اس کی تصویر پر ہی تھیں۔ ساحل کی اچانک ہی اس پر نظر پڑی۔ وہ بیڈ پر تھا اور بڑے مزے سے ورشا کے ہاتھ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ساحل بیڈ پر چلتے بچھو کو دیکھ کر ایک دم پریشان ہو گیا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ کھڑا ہوا اور گھٹی گھٹی سی آواز میں بولا، ورشا، بچھو! بچھو کا نام سن کر ورشا بڑی پھرتی سے کھڑی ہو گئی۔ اس نے پلٹ کر بیڈ کی طرف دیکھا اور اسے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ ساحل کی سمجھ میں نہ آیا کہ وہ اس بچھو کو کس چیز سے مارے۔ بیڈ روم میں کوئی ایسی چیز نہ تھی جس سے وہ اسے مار سکتا۔ شیلف میں کچھ کتابیں ضرور تھیں۔ پہلے اس نے سوچا ایک موٹی سی کتاب نکال کر اس پر دے مارے، لیکن وہ جانتا تھا کہ گدے کی وجہ سے بچھو کو چوٹ نہ لگے گی۔ پھر یکایک وہ کچن کی طرف بھاگا۔ چمٹے سے نہ صرف وہ اس بچھو کو پکڑ کر دبا سکتا تھا بلکہ اس پر ضرب بھی لگا سکتا تھا۔ اس بچھو نے اپنی دم کے ساتھ دونوں ہاتھ بھی اٹھائے جیسے سلام کر رہا ہو، پھر وہ اپنی جگہ سے گھوما۔ تم یہاں سے فوراً چلے جاؤ، ورشا نے تنبیہی لہجے میں لیکن بہت آہستہ سے کہا۔ یہ حکم سنتے ہی وہ بچھو فوراً پلٹا اور بڑی تیزی سے بیڈ کی دوسری طرف چلا گیا۔ ساحل عمر کمرے میں داخل ہوا تو وہ بچھو بیڈ کی دوسری طرف جا رہا تھا۔ اس نے اس کی ایک ہلکی سی جھلک دیکھی۔ وہ چمٹا لے کر بیڈ کی طرف بھاگا۔ نہیں ساحل، اسے مارنا نہیں، ورشا یکدم چیخی۔ ساحل کا اٹھا ہوا ہاتھ ایک دم رک گیا۔ وہ بچھو قالین پر اس کی رینج میں تھا، وہ اگر زور سے اس پر چمٹا مار دیتا تو اس کی موت یقینی تھی۔ بچھو کے لیے اتنا وقت بہت تھا۔ وہ بڑی تیزی سے سائڈ ٹیبل کے پیچھے غائب ہو گیا۔ تم نے اس بچھو کو مارنے سے مجھے کیوں روک دیا؟ ساحل حیران تھا۔ میں نہیں چاہتی کہ تمہارا نقصان ہو۔ اول تو آئندہ وہ تمہارے اس گھر میں نظر نہیں آئے گا، اور اگر آ بھی جائے تو مارنا ہرگز نہیں، ورنہ بہت تباہی پھیلے گی۔ اب اس سے زیادہ میں تمہیں نہیں بتا سکتی، ورشا نے خوفزدہ لہجے میں کہا اور پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے بیڈ روم سے باہر لے آئی۔ اتنے میں اماں ہاپتی کاپتی آئیں اور ساحل کے ہاتھ سے چمٹا لے کر بولی، کیا ہوا ساحل؟ کچھ نہیں اماں۔ پھر یہ چمٹا کچن سے کیوں لے کر بھاگے؟ اماں یہ بیڈ روم میں روٹی پکانے کا مظاہرہ کرنا چاہ رہے تھے، ورشا نے ہنس کر بات بنائی۔ عجیب ہو تم بھی، اماں واپس جاتے ہوئے بولی، بھلا یہ بھی کوئی بات ہوئی؟ پھر اماں جاتے جاتے پلٹی اور گویا ہوئی، چلو ڈائننگ ٹیبل پر چلو، میں چائے لاتی ہوں۔
وہ دونوں ڈائننگ ٹیبل کی طرف بڑھے۔ ڈائننگ ٹیبل چائے کے لوازمات سے بھری ہوئی تھی۔ ورشا ایک کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے بولی، خاصا تکلف کر لیا۔ میں نے کچھ نہیں کیا، یہ سب اماں کا کمال ہے۔ ساحل اس کے برابر بیٹھتے ہوئے بولا، میں نے بھی کچھ نہیں کیا، یہ سب تمہارا جمال ہے۔ اماں کے پیچھے سے آواز آئی، ان کے ہاتھ میں چائے کی کیتلی تھی۔ واہ اماں کیا بات کہی، قسم سے ایک چائے کا مزہ آ گیا۔ ساحل نے ہنس کر کہا، آپ کچھ اس تصویر کے بارے میں بتا رہے تھے؟ ورشا نے فوراً موضوع بدلا۔ او ہاں، ساحل کو جیسے یاد آ گیا۔ پھر اس نے رشا ملوک کی پینٹنگ کی داستان الف سے لے کر یہ تک سنا دی۔ البتہ اس نے رشا ملوک کے خواب نہ آنے کا ذکر گول کر دیا۔ یہ ساری رودات سن کر ورشا کے چہرے پر کچھ فکر مندی کے تاثرات ظاہر ہوئے، لیکن وہ ان آثار کو بڑی خوبصورتی سے دبا گئی۔ چائے پینے کے بعد ورشا مناف نے اس کا اسٹوڈیو دیکھنے کی خواہش ظاہر کی۔ کیوں، اپنا اسٹوڈیو نہیں دکھاؤ گے کیا؟ اس نے اسے ترچھی نظروں سے دیکھا۔ ضرور، آؤ میرے ساتھ، کل میں نے ایک نئی پینٹنگ مکمل کی ہے، وہ بھی دیکھ لینا۔ وہ اسے اپنے ساتھ لے کر چلا۔ اماں نے آگے بڑھ کر اسٹوڈیو کا لاک کھول دیا۔ ورشا اور ساحل کمرے میں داخل ہو گئے۔ یہ اچھا خاصا بڑا کمرہ تھا۔ چیتے کی تصویر مکمل کرنے کے بعد اس نے بورڈ دیوار کی جانب کھسکا دیا تھا۔ دیوار بالکل خالی تھی۔ یہ ایک لائف سائز پینٹنگ تھی۔ اس میں چیتا اپنی تمام تر جزیات کے ساتھ موجود تھا۔ اسے دیکھ کر یوں محسوس ہوتا تھا جیسے چیتا اب قدم اٹھا کر آگے آ جائے گا۔ ساحل عمر نے اس پینٹنگ پر بہت محنت کی تھی۔ اس محنت کا نتیجہ سامنے ظاہر تھا، ایک جیتا جاگتا چیتا۔ بازغر کی فرمائش پر یہ تصویر بنائی گئی تھی۔ وہ ساحل کو ایک ٹیلی فون نمبر دے کر گیا تھا کہ وہ تصویر مکمل ہونے پر اسے اطلاع دے دے۔ وہ آ کر لے جائے گا اور منہ مانگا معاوضہ ادا کر جائے گا۔ ساحل نے اسے ابھی ٹیلی فون نہیں کیا تھا۔ اس کا ارادہ تھا کہ ورشا کے جانے کے بعد اسے اطلاع دے دے گا کہ کل کسی وقت آ کر وہ پینٹنگ اٹھا لے جائے۔ ساحل آگے تھا۔ اس نے کمرے میں داخل ہو کر اپنی پینٹنگ کی جانب اشارہ کیا۔ یہ ہے وہ تصویر۔ ورشا اس کے اسٹوڈیو پر ایک نظر ڈالتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی۔ ساحل کے اشارہ کرنے پر وہ تہکال کی تصویر کی طرف متوجہ ہو گئی۔ ابھی ورشا نے ایک نظر دیکھا ہی تھا کہ ایک دم اس کے چہرے پر خوف چھا گیا۔ وہ خوفزدہ ہو کر چیختی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ ساحل کی سمجھ میں نہ آیا کہ ورشا کو اچانک کیا ہوا۔ وہ بھی اس کے پیچھے تیزی سے باہر نکل آیا۔ ورشا ٹی وی لاؤنج میں ایک صوفے پر بے دم سی پڑی تھی۔ کیا ہوا ورشا؟ ساحل اس کے قریب بیٹھتا ہوا بولا۔ اماں بھی پریشان ہو کر ان کے قریب آ گئیں۔ اے کیا ہوا بھیا؟ ساحل اس کمرے کا دروازہ فوراً لاک کر دے۔ وہ گھبرائے ہوئے لہجے میں بولی۔ اچھا، میں کرتی ہوں، اماں نے جلدی سے کہا۔ تم بیٹھو۔ آخر ہوا کیا؟ وہ چیتا تصویر سے باہر نکل آیا تھا۔ وہ مجھ پر جھپٹنا چاہتا تھا۔ اس نے حیرت میں ڈالنے والا بیان دیا۔ یا اللہ خیر، ایک اور نئی مصیبت۔ ساحل بڑبڑایا۔ ورشا، تمہیں ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، ذرا آؤ میرے ساتھ۔ میں اب اس کمرے میں ہرگز نہیں جاؤں گی۔ ورشا نے سختی سے منع کر دیا۔ اچھا، میں خود جا کر دیکھتا ہوں۔ یہ کہہ کر ساحل عمر تیزی سے اٹھ گیا۔ اماں دروازہ بند کرنے ہی والی تھی کہ اس نے روک دیا۔ اماں، ایک منٹ۔ اس نے کمرے میں جا کر تہکال کی تصویر کو دیکھا۔ تصویر اپنی جگہ جوں کی توں موجود تھی۔ اس نے پھر خود اپنے ہاتھ سے اسٹوڈیو کا دروازہ لاک کیا اور ورشا کے پاس آ گیا۔ ورشا اسے خوفزدہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ بولی، میں ٹھیک کہہ رہی تھی نا؟ جی بالکل نہیں، تصویر تو جوں کی توں موجود ہے، یقین نہ آئے تو چل کر دوبارہ دیکھ لو۔ کسی قیمت پر نہیں، اب میں ہرگز اس تصویر کو نہیں دیکھوں گی، وہ خوفزدہ لہجے میں بولی۔ اچھا چلو چھوڑو، مت دیکھو، لیکن ڈرو مت، وہ محض ایک تصویر ہے۔ کاش ایسا ہی ہوتا، وہ کھوئے ہوئے انداز میں بولی۔ کیا مطلب؟ ساحل نے اسے سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ میں نے جو دیکھا وہ کچھ اور ہی تھا، ممی کا خیال ٹھیک تھا۔ کیا کہا تھا ممی نے؟ ساحل نے پوچھا۔ ممی نے کہا تھا کہ ساحل کے گھر مت جاؤ، اس کے گھر میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جنہیں دیکھ کر تم پریشان ہوگی۔ وہی ہوا، ممی کے خیال کی تصدیق ہو گئی۔ اچھا میں چلتی ہوں، اب میں زیادہ دیر یہاں نہیں ٹھہر سکتی۔ یہ کہہ کر وہ فوراً کھڑی ہو گئی۔ ارے ورشا، کچھ دیر تو رکو، اس نے التجا کی۔ نہیں ساحل، اب جانا ہی ہوگا، میں تم سے جلد ملوں گی۔ اوکے پھر۔ ساحل ورشا کے رویے کو سمجھ نہ سکا۔ جب وہ آئی تھی تو بہت خوش تھی، لگتا تھا کہ بہت دیر بیٹھ کر جائے گی، لیکن اب وہ کچھ اس طرح اکھڑی تھی کہ چند منٹ بیٹھنے کے لیے تیار نہ تھی۔ وہ تہکال کی تصویر دیکھ کر ڈر گئی تھی۔
پتہ نہیں اس نے تہکار کی تصویر میں کیا دیکھ لیا تھا۔ ساحل اب سنجیدگی سے سوچ رہا تھا کہ وہ تصویریں بنانا چھوڑ دے، حد ہو گئی تھی، جو تصویر بنا رہا تھا وہ پراسرار ثابت ہو رہی تھی۔ لیکن یہ سلسلہ ابھی انہی 2 تصویروں سے شروع ہوا تھا، اس سے پہلے تو کبھی کوئی مسئلہ کھڑا نہیں ہوا۔ ورشا تیز تیز قدموں سے گیٹ کی طرف بڑھ رہی تھی۔ گیٹ پر پہنچ کر ساحل نے اس سے پوچھا، ورشا تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ تم گاڑی ڈرائیو کر لو گی یا میں گھر تک چھوڑاؤں؟ نہیں، تم پریشان نہ ہو، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ میں معذرت چاہتی ہوں کہ میری وجہ سے ایک اچھی ملاقات بوریت میں تبدیل ہو گئی، مجھے معاف کر دینا، ورشا نے عجیب سے انداز میں کہا اور گاڑی سٹارٹ کر کے تیزی سے نکل گئی۔ ساحل گاڑی کی سرخ بتیاں دیکھتا رہ گیا۔ ورشا جب توقع کے خلاف جلد گھر پہنچ گئی تو برکھا نے گیٹ کھولتے ہی سوال کیا، کیا ہوا؟ ممی اندر تو آنے دو، بتاتی ہوں، ورشا نے نرم لہجے میں کہا۔ اچھا آؤ۔ برکھا گیٹ کے سامنے سے ہٹ گئی۔ گاڑی کھڑی کرنے کے بعد جب ورشا برکھا کے بیڈ روم میں پہنچی تو وہاں عجیب سی بو آ رہی تھی۔ ممی، تمہارے کمرے میں بو کیسی ہے؟ ورشا نے لمبا سانس لیتے ہوئے کہا۔ ورشا، اپنی بات مکمل کرو۔ برکھا کے ایک دم تیور بدل گئے۔ بس ممی، میں کیا بتاؤں، یوں سمجھو کہ مجھے کمرے سے نکلنے میں ذرا دیر ہو جاتی تو میں تو گئی تھی۔ ورشا نے یہ کہہ کر ساحل عمر کے گھر میں اس پر کیا بیتی مختصراً احوال کہہ سنایا۔ برکھا نے ساری بات سن کر ایک گہرا اور ٹھنڈا سانس لیا اور پھر بولی، ورشا، تجھے وہاں پہنچنے میں دیر ہو گئی۔ اگر تو اس منحوس کی تصویر مکمل ہونے سے پہلے وہاں پہنچ جاتی تو یہ صورتحال نہ ہوتی۔ خیر کوئی بات نہیں، میرا نام بھی برکھا ہے، میں کرتی ہوں اس کا انتظام۔ ممی، تم کیا کرو گی؟ بتاتی ہوں کیا کروں گی۔ یہ بتا، اس نے میری دی ہوئی انگوٹھی اتاری تو نہیں؟ برکھا نے پوچھا۔ نہیں، وہ اس کے ہاتھ میں تھی، ورشا نے تصدیق کی۔ اچھا، وہ کسی قدر خوش ہو کر بولی، یہ بھی اچھا ہے، لا ذرا مجھے ٹیلی فون اٹھا دے۔ ورشا نے سائڈ ٹیبل پر رکھا ٹیلی فون برکھا کی طرف بڑھا دیا۔ برکھا اطمینان سے بیڈ پر بیٹھ کر کسی کو ٹیلی فون ملانے لگی۔ ہاں واسم، کیسے ہو؟ برکھا نے ادھر سے ٹیلی فون اٹھانے پر خوش اخلاقی سے کہا۔ میں ٹھیک ہوں برکھا جی، آپ حکم فرمائیں، اس نے فرما برداری سے کہا۔ واسم، میں فون ورشا کو دیتی ہوں، وہ تمہیں ایک پتہ سمجھائے گی، اس پتے کو اچھی طرح سمجھ لو، لکھ لو، پھر میں بات کرتی ہوں۔ یہ کہہ کر برکھا نے ریسیور ورشا کی طرف بڑھا دیا اور بولی، واسم کو ساحل کے گھر کا پتہ اچھی طرح سمجھا دو۔ ورشا نے ریسیور اپنے ہاتھ میں لے لیا اور پھر ماؤتھ پیس پر ہاتھ رکھ کر آہستہ سے بولی، ممی کیا کرنے لگی ہو؟ سوال نہیں۔ برکھا کی بھویں ایک دم کمان بن گئی۔ ورشا نے واسم کو اچھی طرح ساحل کے گھر کا پتہ سمجھا دیا۔ پتہ سمجھانے کے بعد واسم نے کہا، برکھا جی کو فون دیجیے۔ اچھا، ورشا نے کہا۔ پھر برکھا کی طرف ریسیور بڑھاتے ہوئے بولی، لو ممی بات کرو۔ ہاں واسم، پتہ سمجھ میں آ گیا؟ برکھا نے سوال کیا۔ جی سمجھ گیا، اس نے کہا۔ اب تم نے کیا کرنا ہے اس بات کو غور سے سن لو، جیسا میں کہتی ہوں اس پر حرف بحرف عمل کرو۔ یہ کہہ کر برکھا نے اسے پورا منصوبہ سمجھایا۔ واسم نے ساری بات اچھی طرح سمجھ کر کہا، ہو جائے گا اور آج رات ہی ہو جائے گا۔ بہت ہوشیاری کی ضرورت ہے، برکھا نے تنبیہ کی۔ فکر نہ کریں، آپ اتنا بتائیں کہ کیا اسے آپ کے بنگلے پر پہنچایا جائے یا نہیں، اپنی تحویل میں رکھنا۔ برکھا نے اس کی بات کاٹی اور پھر حکم دیا، کام ہونے کے بعد اطلاع دو گے تو پھر بتاؤں گی کہ آئندہ کیا کرنا ہے۔ ٹھیک ہے برکھا جی، واسم نے انتہائی فرما برداری سے کہا۔ ٹیلی فون بند کر کے برکھا نے ورشا کو اشارہ کیا۔ ورشا نے فون اٹھا کر سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا اور بولی، ممی میں کپڑے چینج کر لوں؟ ہاں جاؤ میری جان، برکھا نے اسے پیار بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ تمہیں دیکھ کر مجھے اپنی جوانی یاد آ گئی۔ کیا بات کرتی ہو ممی، تم کون سی بوڑھی ہو، اب بھی تمہاری جوانی کی قسم کھائی جا سکتی ہے، ورشا نے ہنس کر کہا اور کمر لچکاتی ہوئی برکھا کے کمرے سے نکل گئی۔ رات کا کھانا کھا کر ساحل نے سوچا کہ کچھ دیر کے باہر ٹہل آئے، پھر اسے ایک دم بازغر کا خیال آیا، اسے تصویر مکمل ہونے کی اطلاع دینی تھی۔ اس نے سوچا کہ پہلے اس سے ٹیلی فون پر بات کرے پھر ٹہلنے جائے۔ وہ اپنے آرٹ روم کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ لائٹ جلا کر سب سے پہلے اس نے تہکار کی تصویر پر نظر ڈالی۔ تصویر اپنی جگہ جوں کی توں موجود تھی۔ وہ سوچنے لگا کہ بازغر کا ٹیلی فون نمبر کہاں ہے۔ اسے یاد آیا کہ ٹیلی فون نمبر اس نے پینسل سے کسی رسالے پر نوٹ کیا تھا اور یہ سوچ کر نوٹ کیا تھا کہ وہ بعد میں اسے اپنی ڈائری میں اتارے گا،
لیکن وہ ایسا کرنا بھول گیا اور اب اسے یاد نہیں آ رہا تھا کہ ٹیلی فون نمبر اس نے کس رسالے پر لکھا تھا۔ کمرے میں بے شمار رسالے ادھر ادھر بکھرے ہوئے تھے۔ وہ ان بکھرے رسالوں کو ایک ایک کر کے دیکھنے لگا، لیکن تلاش کے باوجود اسے ٹیلی فون نمبر نہیں ملا۔ وہ پریشان ہو گیا، ٹیلی فون نمبر آخر کہاں گیا؟ وہ مایوس ہو کر کمرے سے نکلنے ہی والا تھا کہ ایک دم اس کی نظر میز پر رکھے ہوئے ایک رسالے پر پڑی۔ یہ وہ رسالہ تھا جس پر فون نمبر لکھا تھا۔ اس ٹیلی فون نمبر کے لیے اس نے زیادہ تر رسالوں کے سرورق دیکھ لیے تھے، جبکہ وہ رسالہ اوپر ہی میز پر رکھا تھا۔ اس رسالے پر بھی اس نے نظر ماری تھی، لیکن اس وقت یہ نمبر نظر نہیں آیا تھا۔ رسالہ اٹھا کر جب اس نے نمبر دیکھا تو بڑی مایوسی ہوئی۔ اس ٹیلی فون نمبر کے درمیان سے 2 ہندسے مٹے ہوئے تھے، اتنے دھندلے ہو گئے تھے کہ ان کا سمجھنا مشکل تھا۔ یہ نمبر کیونکہ پینسل سے لکھا ہوا تھا، اس لیے 2 ہندسوں کا مٹ جانا بعید القیاس نہیں تھا، لیکن پریشان کن ضرور تھا۔ اس نے غور سے ان مٹے ہوئے ہندسوں کو دیکھا، یوں محسوس ہوتا تھا جیسے کسی نے ربڑ مار دی ہے۔ بہرحال جو بھی تھا، اب بازغر کو ٹیلی فون کرنا ممکن نہیں رہا تھا۔ یہ سوچنے لگا کہ بازغر سے اب اسی صورت میں رابطہ ہو سکتا ہے کہ وہ خود ہی تصویر کے بارے میں دریافت کرے۔ ٹیلی فون نمبر سے مایوس ہو کر وہ کمرے سے نکل آیا۔ اس نے اپنے اسٹوڈیو کو لاک کر دیا اور گھر سے باہر نکل کر لان میں ٹہلنے لگا۔ اپنی 2 تصویروں کی وجہ سے وہ عجیب و غریب حالات کا شکار ہو گیا تھا۔ دلہن والی تصویر پر بنے بچھو نے ناقابل یقین واقعات سے دوچار کیا تھا، اور اب اس چیتے کی پینٹنگ نے رنگ دکھانا شروع کر دیا تھا۔ دلہن والی تصویر پر بازغر جھپٹا تھا، اس نے بچھو کو مارنا چاہا تھا، اور اس چیتے والی تصویر کو دیکھ کر ورشا ڈر گئی تھی۔ بقول اس کے اسے دیکھ کر چیتا اس پر جھپٹا تھا، جو تصویر سے باہر نکل آیا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ تصویریں اس نے بہت محنت سے بنائی تھیں، وہ جاندار دکھائی دیتی تھیں۔ اب اس نے یہ بھی نہیں چاہا کہ وہ تصویریں متحرک ہو جائیں، ان میں جان پڑ جائے۔ ٹہلتے ٹہلتے اسے جب کافی دیر ہو گئی تو اماں نے باہر آ کر جھانکا۔ دروازے پر کھڑے ہو کر انہوں نے اشارے سے اسے اپنے پاس بلایا۔ ان کے ہاتھ میں تسبیح تھی۔ جب ساحل ان کے قریب پہنچا تو انہوں نے اس کے چہرے پر اچھی طرح پھونک ماری اور بولی، کیا آج رات بھر ٹہلنے کا ارادہ ہے؟ نہیں اماں، بس جا رہا ہوں اپنے کمرے میں، اس نے سعادت مندی سے کہا۔ چلو پھر تم اندر جاؤ، میں باہر کی لائٹیں وغیرہ بند کر کے آتی ہوں، اماں بولی۔ اماں میں بند کر کے آ جاؤں گا، ساحل نے خواہش ظاہر کی۔ نہیں بھائی، میں خود کروں گی، پتہ نہیں تم ٹھیک سے بند کرو گے کہ نہیں، دوسرے میں کاہل نہیں بننا چاہتی، ذرا چلتے پھرتے رہنا چاہتی ہوں، وہ ہنس کر بولی۔ اچھا اماں، ساحل نے مسکرا کر کہا، آپ اپنی جان بنائیں، میں اندر چلتا ہوں۔ ساحل نے اپنے بیڈ روم میں آ کر لائٹ آن کی۔ لائٹ جلاتے ہی اس کی نظر ریشا ملوک کی تصویر پر پڑی۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی چیز رینگ کر فریم کے پیچھے گئی ہے۔ وہ تیزی سے دوڑ کر تصویر کے نزدیک پہنچا۔ اس نے جھانک کر فریم کے پیچھے دیکھا، وہاں کچھ نہ تھا۔ ایک وہم سمجھ کر اس نے ذہن جھٹک دیا اور کیسٹوں کی قطار میں سے کوئی کیسٹ نکالنے کے لیے ان پر نظر ڈالنے لگا۔ ایک کیسٹ منتخب کر کے اس نے ڈیک میں لگا دیا۔ آواز دھیمی تھی، پھر بھی احتیاطاً کمرے کا دروازہ بند کر دیا تاکہ اماں ڈسٹرب نہ ہو۔ پھر اس نے کمرے کی لائٹ آف کر دی اور اطمینان سے لیٹ کر گانے سننے لگا۔ گانے سنتے سنتے اسے نیند نے آ لیا۔ کیسٹ ختم ہونے پر ڈیک خود بخود آف ہو گیا۔ پھر وہی منظر، وہی فضا، نیلا آسمان، خوبصورت برف پوش پہاڑ، تیز رفتار چشمہ، چشمے میں پڑے بڑے بڑے پتھر اور ایک پتھر پر بیٹھی ریشا ملوک، وہی سفید ریشمی لبادہ، ذرا فاصلے پر بہتے پانی میں کھڑا چیتا۔ چیتے کو دیکھتے ہی ساحل نے فوراً پہچان لیا کہ وہ تہکال ہے۔ اسے تہکال کو دیکھ کر بڑی حیرت ہوئی۔ اس سے بڑی حیرت کی بات یہ تھی کہ چیتے کے نزدیک کھڑے ہونے کے باوجود ریشا ملوک بڑے اطمینان سے بیٹھی تھی۔ اسے چیتے کا ذرا سا بھی ڈر نہ تھا۔ تب ساحل نے اسے آواز دی، ریشا ملوک۔ ریشا ملوک نے جب پلٹ کر ساحل کی طرف دیکھا تو وہ اس کا چہرہ دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ ارے کیا ہوا؟ وہ پریشان ہو کر بولا، تم رو رہی ہو؟ پھر وہ تیزی سے اس پتھر کی طرف بڑھا جس پر وہ بیٹھی ہوئی تھی۔ جب وہ پانی سے گزر کر پتھر کے نزدیک پہنچا تو وہاں کچھ نہ تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ایک بادل کا ٹکڑا کہیں سے نمودار ہوا، وہ گہرے بادل میں چھپ گئی اور وہ بادل اسے لے اڑا۔ اب وہاں خالی پتھر تھا اور وہ چیتا ایک بڑے پتھر پر اپنی دونوں ٹانگیں رکھے انگڑائی لے رہا تھا۔ اس نے بھی ساحل کی طرف سے منہ موڑ لیا تھا۔ اچانک اسے کھٹ کھٹ کی آواز سنائی دی۔ اس کی فوراً آنکھ کھل گئی۔ تب پتہ چلا کہ دروازے پر کوئی دستک دے رہا ہے، ساتھ ہی اس کا نام بھی پکار رہا ہے۔
وہ فوراً اٹھا، یہ تو اماں کی آواز تھی۔ اس نے کمرے کی لائٹ جلائی اور تیزی سے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا۔ دروازے پر اماں پریشان کھڑی تھی۔ خیریت ہے اماں، کیا ہوا؟ ساحل عمر نے ان کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ساحل، گیٹ پر کوئی ہے، کئی بار بیل ہو چکی ہے، اماں نے بتایا۔ اسی وقت ایک مرتبہ پھر بیل کی آواز سنائی دی۔ ساحل نے دیوار گیر گھڑی پر نظر ڈالی۔ 2 بج رہے تھے۔ یہ رات کے 2 بجے اس کے دروازے پر کون آ گیا؟ لائیں اماں، چابی دیں، میں دیکھتا ہوں۔ ساحل، گیٹ کھولنے سے پہلے اچھی طرح تصدیق کر لینا کون ہے، اماں نے چابی اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ گیٹ کے نزدیک پہنچ کر اس نے آواز لگائی، کون ہے؟ صاحب جی دروازہ کھولے، میں برابر کے بنگلے کا چوکیدار ہوں۔ ادھر سے آواز آئی۔ کیا ہوا؟ ساحل نے پوچھا۔ صاحب جی آپ دروازہ تو کھولے، بتاتا ہوں، جلدی کریں، ہمارے صاحب پر دل کا دورہ پڑا ہے۔ دل کے دورے کا سن کر ساحل نے جلدی سے گیٹ کھول دیا۔ گیٹ کھولتے ہی 4 نقاب پوش تیزی سے اندر آئے۔ ایک نے کلاشنکوف کی نال اس کے سینے پر رکھتے ہوئے کہا، چلو اندر چلو۔ ایک نقاب پوش نے پلٹ کر گیٹ بند کر دیا اور پھر وہ چاروں اسے کلاشنکوف کی عزت پر لیے گھر کی طرف بڑھے۔ اماں گھر کے دروازے پر کھڑی تھی۔ انہوں نے صورتحال گھمبیر دیکھی تو وہ لپک کر آگے بڑھی اور التجا آمیز لہجے میں بولی، اے بھیا، میرے ساحل کو کچھ مت کہنا، اگر مارنے آئے ہو تو مجھے مار دینا، اور ڈاکو کی غرض سے آئے ہو تو گھر کی جو چیز لے جانا چاہتے ہو لے جاؤ، تمہیں کوئی نہیں روکے گا۔ بڑھیا بڑی عقل مند معلوم ہوتی ہے۔ انہی میں سے ایک نقاب پوش ہنسا، بڑی بھی، ہم تمہاری جان لے کر کیا کریں گے؟ تم ویسے ہی قبر میں پیر لٹکائے بیٹھی ہو، چلو تم بھی اندر چلو۔ دوسرے نقاب پوش نے اماں کو بھی نشانے پر لے لیا۔ گھر کے اندر آ کر انہوں نے گھر کا دروازہ بھی اندر سے بند کر لیا۔ لاؤنج میں آ کر انہوں نے ساحل کو ایک صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ساحل خاموشی سے صوفے پر بیٹھ گیا۔ یہ صورتحال اس کے لیے بالکل نئی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ ان سے کس طرح گفتگو کا آغاز کرے۔ ایک نقاب پوش اپنے کسی ساتھی سے مخاطب ہوا، سر؟ وہ نقاب پوش جس کا نام M1 تھا جھک کر بولا، گھر کا جائزہ لو، دیکھو ہمارا مال کہاں ہے۔ ٹھیک ہے سر۔ M1 یہ کہہ کر پہلے ڈرائنگ روم میں گیا اور اس کے بعد اس نے گھر کا چپا چپا دیکھ ڈالا، پھر واپس آیا۔ ہاں کیا ہوا؟ گھر میں ان دونوں کے سوا کوئی اور نہیں، دوسرے ہمارا مال کھلے کمروں میں نہیں، ایک کمرہ لاک ہے، ممکن ہے وہ وہاں ہو۔ آپ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ بالآخر ساحل کو بولنا پڑا، فی الحال بند کمرے کی چابی۔ ایک نقاب پوش بولا جو شاید ان کا چیف تھا، آؤ میرے ساتھ، میں کھولتی ہوں کمرہ۔ ساحل کے کچھ جواب دینے سے پہلے ہی اماں بول پڑی اور ساحل کی اسٹوڈیو کی طرف بڑھی۔ انہوں نے چابی میز کی دراز سے نکال کر جلدی سے کمرہ کھول دیا۔ M2 اپنی کلاشنکوف کندھے پر ڈال کر کمرے کی طرف بڑھا۔ دروازہ کھول کر وہ اندر گیا اور چند سیکنڈ کے بعد ہی باہر آ گیا۔ پھر اس نے دروازے پر کھڑے ہو کر آواز لگائی، سر وہ اندر ہے۔ ٹھیک ہے، ان دونوں کو بہت پیار سے ڈائننگ ٹیبل کی کرسیوں سے باندھ دو، چیف نے حکم دیا۔ ہمیں باندھنے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ لوگ جو چیز یہاں سے لے جانا چاہتے ہیں وہ لے جائیں۔ مسٹر ساحل، ہمیں آپ کے مشورے کی ضرورت نہیں، آپ کے حق میں بہتر ہوگا کہ خاموشی اختیار کریں، چیف نے سخت لہجے میں کہا۔ پھر وہ اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہوا، چلو اپنا کام کرو۔ 2 نقاب پوشوں نے بیگ میں سے رسی نکال کر دونوں کو کرسیوں سے باندھ دیا۔ پھر وہ چیف اپنے ساتھیوں کے ساتھ اسٹوڈیو میں داخل ہوا۔ اس نے چیتے کی تصویر پر ایک نظر ڈالی اور M1 سے مخاطب ہو کر کہا، اسے احتیاط سے اتار لو۔ M1 اور M2 نے مل کر وہ تصویر بورڈ پر سے اتار لی۔ چلو اسے گاڑی میں رکھو، چیف نے حکم دیا۔ جب وہ دونوں چیتے کی تصویر اٹھائے کمرے سے باہر نکلے تو ساحل یہ دیکھ کر سناٹے میں آ گیا۔ یہ کس قسم کے ڈاکو ہیں کہ بھرے ہوئے گھر میں سے محض ایک پینٹنگ اٹھا کر لے جا رہے ہیں؟ اس تصویر میں ان کی کیا دلچسپی ہو سکتی ہے؟ پھر اس نے سوچا کہ ابھی تو یہ ابتدا ہے، ہو سکتا ہے یہ لوگ اس پینٹنگ کے بعد دوسری چیزوں پر بھی ہاتھ صاف کرنا چاہیں، اور ابھی سے اپنی جان کا بھی خطرہ تھا، کیا پتہ جاتے جاتے وہ ان دونوں کو بھی اوپر پہنچاتے جائیں۔ بھائی اس تصویر کا آپ کیا کریں گے؟ ساحل سے بولے بنا نہ رہا گیا۔ مسٹر ساحل سوال کوئی نہیں، ہمیں مجبور نہ کریں، خواہ آپ کے منہ میں کپڑا ٹھوسنا پڑے گا، چیف نے اسے تنبیہ کی۔ ساحل خاموش رہو، اماں نے فکر مند لہجے میں کہا۔ کچھ دیر کے بعد جب چیف کو یقین ہو گیا کہ چیتے کی تصویر گاڑی میں بحفاظت رکھی جا چکی ہے تو اس نے ساحل عمر کو مخاطب کر کے کہا، مسٹر ساحل ہم جا رہے ہیں، ہم نے آپ کے گھر سے صرف ایک پینٹنگ اٹھائی ہے، ہم چاہتے تو یہاں سے بہت کچھ لے جا سکتے تھے
لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا. ہم اب جا رہے ہیں. گھر کا دروازہ اور باہر کا گیٹ کھلا رہے گا. آپ لوگ صبح تک اس کرسی پر براجمان رہیں. صبح کوئی نہ کوئی گھر کے اندر آ کر آپ کو کھول دے گا. کھل جانے پر زیادہ پھیلنے کی کوشش مت کیجیے گا. ویسے بھی ایک تصویر کی چوری کی رپورٹ کوئی تھانے دار لکھنے پر راضی نہ ہوگا. بہتر ہوگا کہ آپ اپنے گھر میں آرام سے رہیں. ساحل نے کوئی جواب نہ دیا. وہ کیا جواب دیتا؟ نہیں بھیا، تم جاؤ آرام سے. ہمیں پولیس میں رپورٹ لکھانے کی کیا ضرورت ہے؟ ساحل عمر چاہیں گے تو ایسی کئی تصویریں بنا کر پھینک دیں گے. اماں فوراً بولی. وہ ڈاکوؤں کو مطمئن کر دینا چاہتی تھی کہ ان کے خلاف کسی قسم کی کارروائی نہیں کی جائے گی. بڑھیا، تم واقعی عقل مند ہو. ساحل کو قابو میں رکھنا. اگر انہوں نے ہڑبونگ بچانے کی کوشش کی تو یاد رکھو ہم دوبارہ بھی آ سکتے ہیں. یہ کہہ کر چیف کمرے سے نکل گیا. کچھ دیر کے بعد ساحل نے گاڑی سٹارٹ ہونے کی آواز سنی. اس کے بعد سناٹا چھا گیا. ساحل نے اماں کی طرف گردن گھما کر دیکھا اور ہنستے ہوئے بولا، اماں تم بندی ہوئی کیا غضب کی لگ رہی ہو؟ ساحل، تمہیں مذاق سوجا ہے؟ ادھر میرا دل بیٹھا جا رہا ہے. اماں نے پریشان لہجے میں کہا. خدا کا شکر ادا کرو اماں کہ وہ ہمارے منہ میں کپڑا ٹھوس کر نہیں گئے، ورنہ بات کرنے سے بھی ترس جاتے. پھر ایک مہربانی انہوں نے اور کی کہ باہر کا گیٹ کھلا چھوڑ گئے ہیں، ورنہ ان کے لیے گیٹ اندر سے بند کر کے دیوار پھلانگ جانا کوئی مشکل کام نہ تھا. اماں، یہ کس قدر پیارے ڈاکو تھے. میرا خیال ہے کہ باذوق بھی تھے، تبھی صرف ایک پینٹنگ لے کر چلے گئے ہیں اماں. ساحل نے اماں سے تصدیق چاہی. ساحل، آخر تم اس قدر کیوں بول رہے ہو؟ اماں اس صدمے سے ابھی سنبھل نہ پائی تھی. وہ خاموش رہ کر اپنے حواس بحال کرنا چاہتی تھی. اماں، ابھی تو صبح ہونے میں کئی گھنٹے باقی ہیں. اس طرح خاموشی میں کس طرح رات کٹے گی؟ اچھا اماں، یوں کرو کوئی اچھا سا لطیفہ سناؤ. اماں نے جواب میں سے گھور کر دیکھا. کوئی بات نہیں اماں، تمہیں اگر لطیفہ یاد نہیں تو کیا ہوا، مجھے سینکڑوں لطیفے یاد ہیں، میں تمہیں سناتا ہوں. ساحل نے ان کے گھورنے کی پرواہ نہ کی اور اپنی دھن میں بولتا رہا. ایک شیر لنچ میں پورا ہرن کھانے کے بعد جنگل میں قیلولے کے لیے کوئی اچھی سی جگہ تلاش کر رہا تھا. وہ جھاڑی میں چھپے دو چوہوں کے سامنے سے گزرا تو ایک چوہا بولا، چلو یار اس کو مارتے ہیں، بہت اکڑتا ہے. دوسرا چوہا بولا، او نہیں یار اسے کیا مارنا، وہ اکیلا ہے اور ہم دو ہیں. لطیفہ سن کر اماں بے اختیار ہنس پڑی اور بولی، ساحل تم بہت شریر ہو. صبح ہوئی تو سب سے پہلے مرجینہ گھر میں داخل ہوئی. وہ صبح 7 بجے ہی کام پر آ جاتی تھی. گھنٹی بجانے پر گیٹ اماں کھولتی تھی، لیکن آج تو گیٹ کھلا ہوا تھا. وہ اندر آئی تو اس نے گھر کا دروازہ بھی کھلا پایا. اس نے ادھر ادھر نظر دوڑائی مگر اسے اماں کہیں نظر نہ آئی. وہ یہ سوچتی کہ آج گھر کے دروازے چوپٹ کیوں پڑے ہیں. گھر میں داخل ہوئی تو ڈائننگ ٹیبل کے نزدیک کرسیوں پر اماں اور ساحل کو بندھے پایا. وہ دونوں کو حوندقوں کی طرح دیکھنے لگی. ہیں؟ او اماں، مرجینہ آ گئی. ساحل نے خوش ہو کر کہا. مرجینہ جلدی کرو ہمیں کھولو. اماں جلدی سے بولی. ہائے یہ کیا ہوا؟ مرجینہ فوراً ساحل کی طرف لپکی. پہلے اماں کو کھولو، ساحل نے ملائم لہجے میں کہا. مرجینہ نے جلدی جلدی اماں کو کھولا، پھر وہ ساحل کی طرف بڑھی. جب وہ اس کی رسیاں کھول رہی تھی تو ساحل بولا، مرجینہ کیا تم جانتی ہو کہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے؟ صاحب جی مجھے نہیں معلوم آج کیا تاریخ ہے. دن معلوم ہے، آج جمعرات ہے. وہ اپنی دھن میں بولی. تمہیں تاریخ نہیں معلوم تو کوئی بات نہیں، مجھے تاریخ کا پتہ ہے. میں تمہیں بتاتا ہوں، میری بات غور سے سنو. ایک زمانے میں مرجینہ نے 40 چوروں سے علی بابا کی جان بچائی تھی. کیا عجیب اتفاق ہے کہ آج کی مرجینہ نے پھر ایک مرتبہ علی بابا یعنی ساحل کی جان بچائی. یہ اور بات ہے کہ ڈاکو کب کے گھر سے جا چکے ہیں. ساحل نے بیٹھے بیٹھے اپنے ہاتھ پاؤں ہلائے جو بندے بندے اکڑ گئے تھے. ڈاکو؟ صاحب جی کے یہاں ڈاکو آئے تھے؟ مرجینہ کی آنکھیں پھٹ گئیں. ہاں آئے تھے اور وہ تمہارا پوچھ رہے تھے. کہہ رہے تھے کہ مرجینہ کہاں ہے، ہم نے اس سے اپنے آباء و اجداد کا بدلہ لینا ہے. ساحل نے ہنس کر کہا. صاحب جی آپ کیا کہہ رہے ہیں، میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. مرجینہ تم جھاڑو پکڑو اور شروع ہو جاؤ. تم ساحل کی باتوں میں کہاں آئی ہو؟ اماں جی ادھر چلے نا. مرجینہ انہیں کمرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی. مجھے بتائیں نا کہ آپ لوگوں کو کس نے باندھا ہے. ہاں چلو میں تمہیں بتاتی ہوں. اماں اپنا جسم سہلاتی ہوئی اس کے ساتھ بولی اور وہ اس کرسی پر بیٹھا انہیں جاتا ہوا دیکھ کر مسکراتا رہا. ناشتہ کرنے کے بعد اس نے اپنے دونوں دوستوں کو فون کیا، انہیں اس انوکھی ڈکیتی کی خبر سنائی. مسعود نے کہا کہ اخبار میں خبر لگواؤ. ناصر نے کہا کہ پولیس میں رپورٹ درج کرواؤ.
ساحل ان دونوں باتوں کے حق میں نہ تھا۔ اس کا خیال تھا کہ جو ہونا تھا وہ ہو چکا، سانپ نکل چکا ہے، اب اس کی لکیر پیٹنے سے کیا فائدہ۔ لیکن اس کے دوستوں کے آگے ایک نہ چلی، وہ دونوں اس کے گھر آ گئے۔ ناصر کے پولیس میں تعلقات تھے، اس نے کوشش کر کے تھانے میں رپورٹ درج کرائی۔ تھانے دار کو رپورٹ درج کرنی ہی پڑی کیونکہ اس تصویر کی قیمت 1,00,000 روپے جو بتائی گئی۔ مسعود آفاقی نے اپنے ایک صحافی دوست کو فون کر دیا اور یوں یہ خبر اخبارات کی زینت بن گئی۔ ادھر یہ کارروائی ہوئی تو ادھر ڈاکوؤں کے چیف نے رات 3 بجے ٹیلی فون پر واسم کو اطلاع دی۔ واسم تصویر کے قبضے میں آ جانے پر بہت خوش ہوا۔ اس نے فوراً برکھا کا نمبر گھمایا۔ برکھا کچھ دیر پہلے ہی سوئی تھی۔ وہ 2:30 بجے تک اپنا پسندیدہ کمرے میں بیٹھ کر ایک جاب کرتی رہی تھی۔ جاب سے فارغ ہو کر وہ نہائی اور پھر اپنی بیڈ روم میں آ گئی۔ پھر وہ جلدی سو گئی۔ اسے امید نہیں تھی کہ واسم رات کو ہی فون کرے گا۔ ٹیلی فون سائڈ ٹیبل پر رکھا تھا، اس کی بیل ہو رہی تھی اور برکھا گہری نیند میں ہونے کی وجہ سے اسے سن نہیں رہی تھی۔ 5ویں بیل پر اچانک اس کی آنکھ کھل گئی۔ ٹیلی فون کی گھنٹی کی آواز سن کر اس پر جھنجھلاہٹ طاری ہو گئی۔ اس وقت کس منحوس کا ٹیلی فون آ گیا؟ اس نے غصے سے ریسیور اٹھا کر جھلائے ہوئے انداز میں کہا، کون؟ برکھا جی، میں ہوں واسم۔ واسم نے اس کی جھلاہٹ کو محسوس کر لیا تھا۔ وہ فوراً بولا، اس وقت ٹیلی فون کرنے کی معافی چاہتا ہوں۔ اچھا تم ہو؟ برکھا واسم کی آواز پہچان کر نرم لہجے میں بولی، ہاں بولو، کیسے فون کیا؟ برکھا جی، آپ کا کام ہو گیا، اس نے خوشخبری سنائی۔ سچ؟ برکھا خوشی سے اچھل پڑی۔ ہاں برکھا جی، بالکل سچ۔ کہاں ہے وہ؟ برکھا نے بےتابی سے پوچھا۔ طارق روڈ کے ایک مکان میں، واسم نے بتایا۔ اچھا ایسا کرو، اسے کل دوپہر تک اپنے گھر منتقل کر لو، میں کل شام کو کسی وقت تمہارے گھر آ جاؤں گی۔ برکھا جی، پھر تو ہمارے نصیب جاگ جائیں گے، وہ سرشار ہو کر بولا۔ ہاں بالکل، میں تمہارے نصیب جگانے ہی آ رہی ہوں۔ کیا نام ہے تمہارے نصیب کا؟ میں بھول گئی۔ برکھا نے ہنس کر پوچھا۔ ستارہ، واسم نے بتایا۔ بس سمجھو کہ ستارہ تمہاری ہو گئی، اس کی ساری اکڑ نکل جائے گی، وہ اب تمہارے قدموں میں لوٹے گی، برکھا نے بڑے یقین سے کہا۔ بس پھر میں شام کو آپ کا منتظر رہوں گا۔ واسم سے خوشی چھپائے نہ چھپ رہی تھی۔ ستارہ ایک اسکول ٹیچر تھی، وہ واسم کے گھر کے نزدیک ہی رہتی تھی۔ واسم اسے روز اسکول آتے جاتے دیکھتا تھا، وہ اس پر مر مٹا تھا، لیکن ستارہ اس پر مر مٹنے کے لیے ہرگز تیار نہ تھی۔ البتہ وہ اسے مٹانے کی خواہش مند ضرور تھی۔ واسم نے کئی مرتبہ برکھا سے اس کا ذکر کیا تھا، لیکن برکھا ٹال گئی تھی۔ لیکن اب کیونکہ واسم نے ایک بہت بڑا کام چٹکیوں میں کر دیا تھا، تو اس کا بھی فرض تھا کہ وہ بھی اس کے لیے کچھ کرے۔ واسم صبح اٹھا تو بہت خوش تھا۔ رات سے ستارہ اس کی آنکھوں میں گھوم رہی تھی۔ اب وہ وقت زیادہ دور نہیں تھا جب وہ بے اختیار اس کے قدموں میں آ کر گرے گی۔ برکھا کا جادو سر چڑھ کر بولتا تھا، یہ وہ اچھی طرح جانتا تھا۔ وہ گاڑی میں صبح 10 بجے کے قریب ڈاکوؤں کے چیف رفیق کے گھر پہنچ گیا۔ جب وہ رفیق کے گھر کے سامنے پہنچا تو اس کے گھر کا نقشہ ہی کچھ اور پایا۔ اس کے گھر کے آگے بے شمار لوگ جمع تھے، ساتھ ہی پولیس کی ایک موبائل بھی موجود تھی اور ایک ایمبولینس ابھی ابھی دروازے پر آ کر رکی تھی۔ واسم نے اپنی گاڑی فوراً بیک کی۔ پھر وہ اپنی گاڑی رفیق کے گھر سے ذرا فاصلے پر کھڑی کر کے واپس آیا۔ گھر میں پولیس موجود تھی۔ وہ گھر کے اندر جانا نہیں چاہتا تھا، لیکن یہ ضرور جاننا چاہتا تھا کہ آخر ہوا کیا ہے۔ ابھی وہ وہاں کھڑے کسی آدمی سے معلومات حاصل کرنے کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر M1 پر پڑی۔ وہ گھر کے دروازے سے ابھی باہر آیا تھا۔ واسم نے اس کے نزدیک پہنچ کر بڑی آہستگی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ M1 نے مڑ کر دیکھا اور پھر واسم کو اپنے سامنے پا کر وہ خاموشی سے اس کے ساتھ چل پڑا۔ واسم اسے اپنی گاڑی کی طرف لے آیا۔ پھر اس نے گاڑی میں بیٹھ کر پوچھا، کیا ہوا؟ سر جی، کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا ہوا۔ M1 پریشان تھا۔ رفیق تو خیریت سے ہے؟ رفیق مر گیا سر جی۔ M1 کی آواز گلوگیر ہو گئی۔ کس نے مارا ہے اسے؟ واسم ایک دم سانپ کی طرح پھنکارا۔ سر جی معلوم نہیں، اس کی لاش کی حالت بہت خراب تھی، ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کسی خونخوار جانور نے اسے بھنبوڑا ہو۔ اس نے ایک عجب انکشاف کیا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ اور وہ تصویر کہاں ہے؟ سر جی، وہ چیتے والی تصویر ہم رفیق کے گھر میں رکھ کر اپنے گھروں کو چلے گئے۔ رفیق نے مجھے صبح ہی بلایا تھا تاکہ آپ کا فون آنے کی صورت میں تصویر جہاں پہنچانی ہو پہنچائی جا سکے۔ میں 8 بجے کے قریب یہاں پہنچا تو ایک کوہرام مچا ہوا تھا۔ رات وہ تصویر
ہم نے رفیق کے ڈرائنگ روم میں لا کر رکھی تھی۔ ہمارے جانے کے بعد وہ ڈرائنگ روم میں ہی سو گیا۔ صبح 4 بجے کے قریب رفیق کی بیوی کو رفیق کی چیخ سنائی دی۔ وہ بھاگ کر ڈرائنگ روم میں پہنچی تو اس نے دیکھا کہ ایک چیتا رفیق کو بری طرح بھنبوڑ رہا ہے۔ وہ اس منظر کو دیکھ کر اپنے حواس گم کر بیٹھی۔ گھر کے ایک اور کمرے میں رفیق کا بھائی ساجد بھی سویا ہوا تھا۔ وہ رفیق کی چیخ اور بعد میں اپنی بھابھی کی گھٹی گھٹی سی آواز سن کر ڈرائنگ روم میں آیا تو اس نے اپنی بھابھی کو بے ہوش اور اپنے بھائی کی لاش کو ادھڑا ہوا پایا۔ اس وقت کمرے میں کوئی اور نہ تھا۔ رفیق کی بیوی کو جب ہوش آیا تو اس نے چیتے والی بات بتائی، لیکن اس بات پر کسی کو یقین نہ آیا۔ اتنے میں کسی نے پولیس کو اطلاع دی۔ پولیس نے پہنچتے ہی رفیق کی لاش کو اسپتال پہنچانے کا انتظام کیا اور وہ تصویر اپنی تحویل میں لے لی۔ ایمبولینس آ چکی ہے، اس کی لاش پوسٹ مارٹم کے لیے لے جائی جانے والی ہے۔ M1 نے پورا واقعہ تفصیل سے بتا دیا۔ یہ تو بہت برا ہوا۔ واسم کا چہرہ اتر گیا۔ میں تو وہ تصویر لینے یہاں آیا تھا۔ اس تصویر پر تو پولیس نے قبضہ کر لیا ہے، اس کی دھڑا دھڑ تصویریں بن رہی ہیں۔ میرا خیال ہے کہ شام کے اخباروں میں یہ خبر چھپ جائے گی۔ اب ہمیں کچھ انتظار کرنا ہوگا۔ اس وقت تک انتظار کرنا ہوگا جب تک یہ تصویر واپس آرٹسٹ کے گھر نہ پہنچ جائے۔ سر جی، تصویر وہاں پہنچ جانے دیجیے، وہاں سے دوبارہ نکالنا میری ذمہ داری، آپ فکر مند نہ ہو۔ M1 نے واسم کا حوصلہ بڑھایا۔ یہ بات واسم کی سمجھ میں آئی۔ وہ گہرا اور ٹھنڈا سانس لے کر بولا، تم ٹھیک کہتے ہو، واقعی چند دن انتظار کرنا ہوگا۔ چند دن تو بہت بڑی بات تھی۔ برکھا کے لیے چند گھنٹوں کا انتظار سہانے روح تھا۔ جب اسے معلوم ہوا کہ تہکار کی پینٹنگ اس کے ہاتھ آتے آتے ہاتھ سے نکل گئی ہے تو وہ تل ملا کر رہ گئی۔ اس کے سوا کچھ اور نہیں کر سکتی تھی۔ واسم کے جانے کے بعد وہ اپنے کمرے میں کسی بکھری ہوئی شیرنی کی طرح ٹہل رہی تھی۔ ورشا اپنی ماں کی پریشانی کو اچھی طرح سمجھتی تھی۔ وہ اسے کچھ دیر بے قراری سے ٹہلتا ہوا دیکھتی رہی۔ بالآخر اسے بھولے بنا رہا نہ گیا۔ ممی، آخر آپ بھوکی شیرنی کی طرح کب تک ٹہلیں گی؟ ورشا، تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ کیا ہو گیا ہے۔ ممی، میں آپ کی پریشانی کو سمجھتی ہوں، چند دن کی بات اور ہے، وہ پینٹنگ پھر آپ کے سامنے ہوگی، اس قدر پریشان نہ ہو۔ ورشا نے تسلی دی۔ پریشان کیسے نہ ہوں ورشا، بنا بنایا کام بگڑ گیا۔ کام بگڑ گیا ممی؟ تو نہیں جانتی کہ تہکال کا خاتمہ کس قدر ضروری ہے۔ ہاں ممی، آپ ٹھیک کہتی ہیں۔ جب یہ خبر اخبار میں آئے گی تو اس بات پر کوئی یقین نہ کرے گا کہ رفیق کو کسی تصویر کے چیتے نے پنبور ڈالا ہوگا۔ لیکن ممی، میں اس بات پر پورا یقین کرتی ہوں کیونکہ میں نے خود اس تصویر سے اسے باہر نکلتے ہوئے دیکھا ہے۔ وہ مجھے دیکھتے ہی جھپٹا تھا۔ ممی، وہ بے حد خطرناک چیز ہے۔ آپ اس پر کیسے قابو پائیں گی؟ میرا تو خیال ہے ممی کہ آپ اس کا خیال دل سے نکال دیں۔ ورشا نے اپنی ماں کو سمجھانے کی کوشش کی۔ نہیں ورشا، اب وہ میرے ہاتھوں سے نہیں بچ سکے گا۔ اس نے ہمارا ایک آدمی مار دیا ہے، اب میں اسے مار کر ہی دم لوں گی۔ ویسے بھی اب اسے مارے بغیر میرا چارہ نہیں۔ ساحل تک پہنچنے کے لیے اس کا خاتمہ ضروری ہے۔ جب تک وہ نہیں مرے گا میں اپنے مشن میں کامیاب نہیں ہو سکوں گی۔ میں مانا کو کس طرح پاؤں گی؟ مانا کو حاصل کرنا میری زندگی کا اصل مشن ہے۔ برکھا کے دل میں آگ بھڑک رہی تھی۔ مانا کیا ہے؟ ورشا نے پوچھا۔ مانا مستقل زندگی کا پرمٹ ہے، برکھا نے اسے جدید لفظوں میں بتایا۔ گویا آپ کی زندگی آپ کے ہاتھ میں ہوگی؟ ورشا نے جیسے تصدیق چاہی۔ نہ صرف زندگی ہاتھ میں ہوگی بلکہ بہت کچھ اپنے اختیار میں آ جائے گا۔ برکھا خواب دیکھ رہی تھی۔ اور یہ زندگی، یہ اختیار آپ کو ساحل کی وجہ سے حاصل ہوگا؟ ورشا نے سوال کیا۔ ہاں ورشا، ساحل وہ سیڑھی ہے جس کے ذریعے میں مانا تک پہنچوں گی۔ تہکال کے بعد آپ ساحل کی بھیٹ لیں گی؟ ہاں، برکھا نے کہا۔ پھر اچانک اسے کچھ خیال آیا۔ اس نے ورشا سے پوچھا، تمہیں کیا پریشانی ہے؟ مجھے؟ نہیں ممی، مجھے کیا پریشانی ہوگی؟ ورشا نے کھوئے ہوئے لہجے میں کہا۔ برکھا آخر ورشا کی ماں تھی۔ اس نے اپنی بیٹی کے لہجے میں کوئی خاص بات محسوس کی تھی۔ اپنا شک رفع کرنے کے لیے اس نے براہ راست سوال کیا، ورشا، کہیں تو سچ مچ اس سے محبت تو نہیں کرنے لگی؟ ارے نہیں ممی، ورشا نے فوراً تردید کی۔ تردید کرنے کے بعد اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس نے جھوٹ بولا ہو، اپنے آپ سے، اپنی ممی سے۔ ہاں ورشا، اس بات کا خیال رکھنا کہ ساحل میرا قیدی ہے، اس کی زندگی، اس کی روح میری ہے۔ برکھا نے بدلے ہوئے تیوروں کے ساتھ کہا، میرے لیے ہے؟ جی ممی، ورشا نے گردن جھکا دی۔
ساحل گردن جھکائے کسی غیر مرئی نقطے پر نظریں جمائے بیٹھا تھا۔ تہکال کی تصویر کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اماں آتے جاتے کئی بار اسے سوچ میں غرق بیٹھا دیکھ چکی تھی۔ وہ اس کے دکھ کو سمجھتی ہیں لیکن اس کے لیے کچھ کر نہیں سکتی ہیں۔ اگر انہیں تصویریں بنانا آتا تو وہ کب کی تہکال کی پینٹنگ بنانے بیٹھ گئی ہوتی۔ اماں نے ساحل کے لیے چائے بنائی اور بڑے پیار سے بولی، لو بیٹا چائے پی لو۔ اماں کے مخاطب کرنے پر اس نے انہیں خالی خالی نظروں سے دیکھا، پھر چائے کا کپ لے کر بولا، لاؤ اماں۔ بیٹا تم تصویر کی وجہ سے پریشان ہو؟ اماں میں نے اس پر بہت محنت کی تھی، دکھ یہ ہے کہ میری محنت ضائع ہو گئی۔ وہ دکھ سے بولا، کچھ ضائع نہیں ہوا، اللہ تمہیں زندگی دے، ایسی تم 360 تصویریں بنا کر پھینک دو گے۔ اسی وقت ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ ساحل کا اٹھنے کا موڈ نہ تھا۔ اس نے اماں کی طرف دیکھا۔ اماں یہ کہتے ہوئے فوراً اٹھ گئیں، اچھا میں دیکھتی ہوں۔ ٹیلی فون بیڈ روم میں تھا اور ساحل اس وقت لاؤنج میں بیٹھا ہوا تھا۔ اماں نے ٹیلی فون ریسیو کر کے وہیں سے آواز لگائی، مسعود صاحب کا فون ہے۔ مسعود کا نام سن کر وہ چائے کا کپ اٹھائے اندر آ گیا۔ کپ اس نے سائڈ ٹیبل پر رکھا اور ریسیور تھامتے ہوئے بولا، جی جناب۔ یار ایک زبردست خبر ہے تمہاری پینٹنگ کے بارے میں، مسعود چہکتے ہوئے بولا۔ ہیں؟ ساحل نے خوش ہو کر کہا، مل گئی؟ نہ صرف پینٹنگ برآمد ہو گئی ہے بلکہ اس تصویر کی چرانے والے کو سزا بھی دے دی گئی ہے۔ بھائی وہ اپنے دوست ہیں نا نیوز ایڈیٹر اشفاق صاحب، ان کا فون آیا تھا، ان کے اخبار کو خبر موصول ہوئی ہے۔ میں تمہاری پینٹنگ کے بارے میں ان سے خبر لگوا چکا تھا، انہوں نے خبر موصول ہوتے ہی مجھے فون کر دیا، تم تیار ہو جاؤ، تانے چل کر پینٹنگ وصول کر لیتے ہیں۔ تمہاری پینٹنگ اس وقت پولیس کی تحویل میں ہے، مسعود نے بتایا۔ یار پوری بات تو بتاؤ۔ تفصیل میں تمہارے گھر پہنچ کر بتاتا ہوں، مسعود نے کہا۔ تم یوں کرو ذرا ناصر مرزا کو فون کر لو، وہ آ جائے تو اچھا ہے۔ ویسے میں نے اخبار سے تھانے کو فون کروا دیا ہے، تھانے دار نے کہا ہے کہ آ کر تصویر لے جائیں۔ اتنی بڑی تصویر کا رکھنا ایک مشکل کام ہے، عدالت میں آ کر اس تصویر کو پیش کرنے کی ضرورت پڑی تو کر دیں گے۔ ساحل نے مسعود کا فون منقطع کرتے ہوئے ناصر مرزا کو ملایا۔ اس نے کہا کہ میں گھر آنے کی بجائے تھانے پہنچتا ہوں اور ایس ایچ او کو اوپر سے فون بھی کروا دیتا ہوں۔ تصویر ملنے کی روداد بڑی حیرت میں ڈالنے والی تھی۔ پولیس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ رفیق کی لاش کے ساتھ کیا ماجرا ہوا ہے۔ ایس ایچ او سے پوری روداد سننے کے بعد ساحل عمر کے اندر ایک سناٹا چھا گیا تھا۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ یہ ساری کارروائی تہکال کی ہے۔ ورشا نے جب اس تصویر کو دیکھا تھا تو وہ یوں ہی خوفزدہ نہیں ہو گئی تھی۔ تہکال اسے دیکھ کر باقاعدہ جھپٹا تھا اور وہ تصویر سے باہر نکل آیا تھا۔ بہرحال تصویر مل گئی اور صحیح سلامت تھی۔ تصویر اٹھانے والا بندہ چل بسا تھا۔ یہ تصویر اس نے کیوں اٹھائی تھی، اس کے پیچھے کیا مقاصد تھے، یہ راز مرنے والا اپنے ساتھ لے گیا۔ جب وہ لوگ تہکال کی پینٹنگ لے جانے لگے تو ناصر مرزا نے تجویز پیش کی، ساحل کیا یہ تصویر تم اپنے گھر لے جاؤ گے؟ تو اور کیا؟ اس نے غیر یقینی انداز میں ناصر مرزا کو دیکھا۔ میرا خیال ہے کہ تم اس تصویر کو اپنے گھر مت لے جاؤ، کہیں یہ تصویر اٹھانے وہ لوگ پھر نہ آ جائیں۔ ہاں یار ناصر ٹھیک کہہ رہے ہیں، مسعود نے اس تجویز کی تائید کی، ابھی یہ تصویر خطرے میں ہے۔ پھر کیا کرنا چاہیے؟ ساحل نے سوال کیا۔ اسے میں اپنے گھر لے جاتا ہوں، ناصر مرزا نے کہا۔ اس تصویر کو دیکھ کر میرے دماغ میں لال بتی سی جلی ہے، ہو سکتا ہے یہ میرا وہم ہو، بہرحال تصدیق بھی ہو جائے گی اور اس کی حفاظت بھی۔ اور بھائی ساحل تجھ سے میں دست بستہ عرض کروں گا، اللہ کے واسطے اب یہ تصویریں بنانا چھوڑ دو ورنہ تم کسی دن خود چل بسو گے۔ مسعود آفاقی نے اس کے آگے ہاتھ جوڑے۔ نہیں ساحل ایسا کیوں نہیں کرتے کہ اس مرتبہ ہاتھی پر تباہ آزمائی کرو، ناصر نے مذاق کیا۔ مرزا صاحب اگر ہاتھی باہر نکل کر آ گیا تو اسے پالے گا کون؟ مسعود بولا۔ کسی سرکس والے کو فروخت کر دیں گے، ناصر مرزا نے ہنس کر کہا۔ اچھا مرزا صاحب پہلے تو اس چیتے کو سنبھالیں، اس کے لیے کوئی چڑیا گھر دیکھیں، مسعود نے تصویر کی طرف دیکھ کر کہا۔ یہ ایک عجیب و غریب واقعہ تھا۔ شام کے اخبارات کئی دن تک چیختے رہے۔ شام کے اخباروں کے لیے یہ ایک بہترین موضوع تھا۔ طرح طرح کی کہانیاں چھاپی جاتی رہیں، قیاس آرائیاں کی جاتی رہیں۔ ساحل کے گھر فون کالز کا تانتا بن گیا، اس کی تصویریں چھپتی رہیں، بیان اور انٹرویو لیے گئے۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ نے مزید سنسنی پھیلا دی۔ ڈاکٹروں کی رائے میں یہ کسی انسان کا کام نہ تھا اور یہ بات کوئی ماننے کے لیے تیار نہ تھا کہ یہ کام تصویر کے چیتے نے انجام دیا ہے۔ رفیق کو کس نے مارا،
یہ بات تو خیر معمہ رہی، لیکن کوئی یہ بھی نہ جان سکا کہ اس پینٹنگ کو ساحل عمر کے گھر سے کن لوگوں نے اٹھایا اور اس تصویر کو چرانے کا مقصد کیا تھا۔ 2-4 دن یہ معاملہ چلا، پھر سب ٹھنڈے ہو کر بیٹھ گئے، اخبار والے بھی اور پولیس والے بھی۔ وہ پینٹنگ اب ناصر مرزا کے گھر میں تھی اور وہاں گل کھلا رہی تھی۔ آگے کیا ہوا یہ جاننے کے لیے انتظار کیجیے کہانی کے اگلے حصے کا۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ ہماری تمام کہانیاں آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں۔